بنعمة ربك فحدث. وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں: اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاد، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ صاحبو، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ لوگو، تم اپنے معبود حقیقی کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ بارہا آپ سے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیسے کیا جائے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے اس کی بارگاہ میں حمد و ثنا بیان کریں، سجدہ شکر بجا لائیں، وقت پر 5 گانا نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، بیماری ہو، صحت مند ہو، مشکل میں ہو، خوشی میں ہو، ہر وقت اپنے رب کو یاد کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں اور بھی ہم پر مزید اضافہ نازل ہو سکتی ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں، یہ مبارک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کو روزے اول سے ہی فضیلت دی گئی ہے۔ جنگ و جدال کرنا حرام ہے اس ماہ مبارک میں۔ اس ماہ مبارک کی
10 تاریخ کا دن یوم عاشورہ کا دن کہلاتا ہے۔ عاشورے کا دن 10 محرم الحرام کا وہ دن جس دن اللہ رب العالمین نے اکثر و بیشتر انبیاء علیہم السلام اجمعین کو اسی دن پیدا بھی فرمایا، اسی دن معراج سے بھی سرفراز فرمایا، اسی دن رسالت، نبوت، کتاب اور صحیفے بھی عطا فرمائے۔ اور یوں سمجھ لیں کہ یقیناً یہ عاشورے کا دن فیصلے کا دن ہوگا۔ جیسے بتایا جاتا ہے کہ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو اللہ پاک نے اپنی تخلیق کا ایجاد فرمایا۔ زمین و آسمان بنائے گئے، آسمان سے بارش کا پہلا قطرہ نازل ہوا تو بتایا جاتا ہے کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کا دن تھا۔ ہمارے والد بزرگوار سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کو جو آزمائش میں مبتلا کیا گیا تھا، جس دن اس آزمائش سے نجات ملی، جس دن آپ کی توبہ قبول ہوئی، جس دن آپ کو معراج سے سرفراز کیا گیا، وہ دن اسی یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی جو پانی میں تیر رہی تھی وہ کنارے پر آ کھڑی، وہ دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کو نارے نمرود میں ڈالا گیا، آگ آپ پر ٹھنڈی ہوئی، گلزار بن گئی، تو بتایا جاتا ہے کہ دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو فرعون کے چنگل سے آزادی ملی، دریا پار کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے، تو دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ تو الغرض کم و بیش اکثر و بیشتر انبیاء و رسول کو اللہ پاک نے اسی دن پیدا بھی کیا، نبوت اور رسالت سے سرفراز بھی کیا اور اپنی تخلیق کا ایجاد کیا۔ ارے بات یاد رکھ لیں، محرم الحرام کا مہینہ ہے، عاشورہ بھی باقی ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ شہدائے کربلا پر بیان ہونا ہے، بالکل اس پر بھی میں گفتگو کروں گا، کیونکہ 2 آیت پڑھی ہے میں نے، ایک آیت کا کر کے مکمل دوسری آیت کی جانب آؤں گا، وہ بھی آپ سن لیں، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، تو ہم کو دونوں جانب چلنا ہے۔ جیسے سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہم کو چلنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اجمعین میں کسی نبی کی قوم، کسی رسول کی قوم، چاہے کوئی آگ کی پوجا کرے، کوئی جھاڑ کی پوجا کرے، کوئی سورج کی پوجا کرے، کوئی چاند کی پوجا کرے، کوئی ستاروں کی پوجا کرے، کوئی پتھر کی پرستش کرے، اس سے ہمیں کوئی سروکا نہیں ہے۔ ان کی قوم کہاں جا رہی ہے وہ ہمیں دیکھنا نہیں ہے، ان کے فالوورز کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا نہیں ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ درس دیا گیا کہ اے میرے نبی کی امتیو، تم نبی محمد الرسول اللہ کی امت میں پیدا کیے گئے ہو، لیکن تمام انبیاء و رسول پر ایمان لانا تم پر ضروری ہے۔ جیسے بچپن میں پڑھاتے ہیں نا ایمان مفصل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ،
اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء و رسول پر ہمارا ایمان ہونا ہے، اگرچہ کہ ہم نبی محمد الرسول اللہ کی امت ہیں تو یہ سوچ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں قوم آج کی پرستش کر رہی ہے، فلاں نبی کی امت ہے تو نعوذ باللہ قوم کو دیکھ کر نبی و رسول پر تانا نہیں کسا جا سکتا۔ یہ امت محمدیہ کو درس دیا جا رہا ہے، اور اس لیے پہلے بتا دیا عاشورہ سے پہلے ایک ہی جمعہ ہے، اس لیے دونوں باتیں ابھی کرنا ہے مجھے، ورنہ دو جمعہ اگر ہوتے تو ایک جمعہ میں عاشورہ بولتا، دوسرا جمعہ شہداء پر آتا۔ تو بہرحال ہم کو عاشورے کی فضیلت بھی دیکھنا ہے، ادھر شہدائے کربلا کو بھی دیکھنا ہے۔ یوم عاشورہ کے دن فضیلت کے اعتبار سے جو بتایا جاتا ہے کہ دسترخوان میں وسعت کریں، دسترخوان میں وسعت کریں، تو اس کا مطلب یہ نہ لیں کہ سب بیٹھ کر بریانی کھائیں۔ دسترخوان میں وسعت کرنے سے مراد اپنے ریگولرلی پکوان میں کچھ اضافہ کریں، نعمتوں میں کچھ اضافہ کریں، چونکہ اکثر و بیشتر انبیاء و رسول کے مقامات کو بڑھایا گیا۔ یہ دن یہی تھا 10 محرم الحرام کا، معراج ہوئی 10 محرم الحرام کا دن تھا، برکت کے لیے، سعادت کے لیے دسترخوان میں وسعت پیدا کرنی ہے۔ تو یہ فضیلت عاشورہ میں ہے۔ اور دوسری چیز فضیلت عاشورہ میں اہم بات یہ بتائی جاتی ہے کہ فضیلت عاشورہ کے اعتبار سے عاشورے کے دن کا روزہ رکھنا یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، بہت بینیفٹ ہے۔ مگر محرم الحرام کے مہینے میں ایک روزہ آپ کو نہیں رکھنا ہے۔ اگر 10 محرم کا روزہ آپ رکھ لیں تو ساتھ میں 9 محرم کو ملائیں، یا نہیں تو بعد کا 11واں دن ملا لیں۔ 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم، 10 محرم کا سنگل روزہ آپ کو رکھنے کی اجازت نہیں۔ یہ ہم سنتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، کبھی بھی اس بات کو سوچیں یہ لاجک کیوں ہوتی ہے، کیوں فرمایا گیا؟ سب جانتے ہیں کہ 10 محرم کا ایک روزہ نہیں رکھنا ہے، کیوں نہیں رکھنا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں ظاہری اعتبار سے باقاعدہ حیات تھے، اس وقت آپ نے دیکھا کہ یہود و نصارہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں 10 محرم کو۔ یہود و نصارہ بھی 10 محرم کے دن روزے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو پوچھا ان سے کہ آج کے دن تم روزے کا اہتمام کیوں کرتے ہو؟ تو یہود و نصارہ جو سنگ دل، پتھر دل، اسلام کو پسند نہیں کرتے، آج جو ہمارے درمیان تفرقے ہو رہے ہیں، ہمارے درمیان جو گروپ بندیاں ہو رہی ہیں، یہ سب انہی کا طور و طریقہ ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس دن اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو فرعون کے چنگل سے نجات ملی۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اپنی قوم کو بچانے میں کامیاب ہو گئے، اور فرعون آپ کا پیچھا کرتے کرتے سمندر میں غرق ہو گیا۔ تو اس لیے ہم ہمارے نبی کی جیتنے کی خوشی میں جشن منانے کے لیے روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو فوراً میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے صحابہ کو، اے میرے جان نثار صحابہ سن لو، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہوں، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ امت کو یہ درس دینا
کہ 10 محرم کے دن ایک روزہ نہ رکھیں، چونکہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہمیں نہیں کرنی ہے، ان کی صف میں برابر کا ہمیں کھڑا ہونا نہیں ہے، لہذا ان کی مشابہت کو توڑنے کے لیے 2 دن روزے رکھنے کا اہتمام کریں، 9 10 یا 10 11۔ اور یہاں تک یہ بتلایا گیا رمضان مبارک کے بعد اگر کوئی روزہ فرض ہوتا امت محمدیہ پر، رمضان کے بعد اگر کوئی روزہ فرض ہوتا امت محمدیہ پر تو عاشورے کا روزہ ہوتا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، تو جو رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں۔ اتنی فضیلت ملنے کے بعد بھی نفل رکھا گیا، اس کو رکھیں تو آپ کے لیے ثواب ہے، آپ کے درجات میں بلندی ہے، نہ رکھیں گے کل بروز محشر آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ مگر اس کی غلط گمانی اگر کریں گے، اس کے برخلاف اپوزٹ کچھ اور ایسے گناہ کے کام کریں گے، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جائیں گے، تو یاد رکھ لیں ڈبل سزا ملنے والی ہے۔ روزہ نفل ہے، رکھے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسا کام کر لیں جس سے خدا اس کا رسول ناراض ہو جائے تو ڈبل پنشمنٹ ملنے والی ہے بروز محشر۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ تو بہرحال یہ عاشورے کا دن بڑی فضیلت والا دن ہے۔ اب بتاؤ، ہم مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جی اب کوئی بیمار رہتا ہے، کوئی اپاہج ہوتا ہے، خواہش کیا ہوتی ہے جو زندگی سے 2 4 ہو جاتا ہے، میں نماز کو جا رہا ہوں، اگر اللہ مجھے وہاں موت دے دے، اپنے گھر میں مجھے موت نصیب کر دے، حالت نماز مجھے موت دے دے۔ خواہش کرتے ہیں نا، مرنا تو سب کو ہے، لیکن خواہش یہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اپنی زندگی سے 2 4 ہو جاتے ہیں، بیماری کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، گھر بار کی وجہ سے، کسی وجہ سے وہ ٹینشن میں آ کر جب سوچتا ہے یا نہیں حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں بغرض عمرہ یا بغرض حج، کس کی تمنا نہیں ہوتی کہ اس سرزمین پر موت آ جائے؟ جیسے ابھی حال ہی میں جو حج ہوا، لوگ کہنے لگے کہ اتنے لوگ مر گئے، وہ نہیں حکومت نہیں دیکھی، یہ حکومت نہیں دیکھی۔ ارے بابا یہ دیکھ لو کہ اللہ نے تمہارے مقدر سنوار دیے، اگرچہ کہ تمہیں دفن ہونے کے لیے زمین نہ ملے، کفن نہ ملے، لاشوں کی ڈھگار پڑی ہوئی ہے، ارے کہاں پڑی ہوئی ہے؟ اس سرزمین پر جہاں فرشتے وقت وقت پر، سیکنڈ سیکنڈ پر اس دھرتی کی زیارت کے لیے آیا کرتے ہیں، اس دھرتی پر تمہاری لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ارے وہاں تمہاری موت ہو جائے تو جان لو تمہاری مغفرت کا ذریعہ ہے۔ یہ خواہش کسے نہیں ہوتی؟ ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں کو، اپنے بارگاہ کے خاص بندوں کو ایسے معتبر دن عطا کرتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ قرآن کہہ رہا ہے عاشورہ ہو گیا، اب عاشورے کے دن ایک اور بڑی فضیلت ہے، صرف فضیلت نہیں، اسلام کی بقا، اسلام کو تازگی ملتی ہے، اسلام کو حیا کی چادر پہنائی جاتی ہے، اسلام کے پرچم کو لہرایا جاتا ہے، اسلام کو سر بلندی عطا ہوتی ہے۔ وہ دن 10 محرم الحرام کا، یوم عاشورہ کا، وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں انہیں مردہ نہ کہنا، لوگوں انہیں مردہ نہ کہنا جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ان کی زندگیوں کو سمجھ نہیں سکتے،
اگرچہ کہ تم ایک وقت میں ساری دنیا کے حالات سے باخبر ہو سکتے ہیں، اتنی عقل تمہارے پاس ہے، اتنی سمجھنے سوچنے کی فرصت تمہارے پاس ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی خبردار کر رہا ہے کہ لوگوں تم انہیں مردہ نہ کہنا جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں۔ کیوں؟ تم ان کی زندگیوں کو سمجھ نہیں سکتے، تم ان کی زندگیوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب بتاؤں، غم مردوں کا ہوتا ہے۔ ارے مجھ جیسا گنہگار اگر مر جائے، میری ماں غم منائے گی، میرا بھائی غم منائے گا، میرے بیوی بچے غم منائیں گے، میرے چاہنے والے غم منائیں گے۔ کیوں؟ میں مردہ ہوں، میں مردہ ہوں۔ لیکن قرآن جو کہہ رہا ہے خبردار، انہیں مردہ نہ کہنا جو اللہ کے راہ میں مارے گئے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون ہیں؟ وہ کوئی اور نہیں، میرے نبی کی آل ہے، میرے نبی کی آل ہے۔ ارے یہی تو میرے خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ دنیا میں سارا رشتہ، سارا نسب باپ کے خاندان سے گنا جاتا ہے، لیکن شہید کربلا، امام کربلا، برادر حسن مجتبی، لگتے جگر فاطمہ، دل بندے مرتضی، جگر گوشہ رسول، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ ماں کی نسبت سے و نانا جان سے ملتا ہے۔ نانا جان کونین سے آپ کا نسب گنا جاتا ہے، صرف ایک واحد ذات ہے، واحد ذات۔ کہتے بہت ہیں، مردہ کہیں گے، یاد رکھ لیں، مردہ کہو گے تمہاری زندگیاں مردہ ہیں، مردہ کہو گے تمہارا زندہ رہنا مردہ ہے، مردہ کہو گے ان شہداء کو تو یاد رکھ لو آخرت میں بھی تم مردہ اٹھائے جائیں گے، آخرت میں بھی تم مردہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی لڑائی کس لیے تھی؟ کس لیے تھی؟ پراپرٹی کے لیے نہیں، جائیداد کے لیے نہیں، اپنی جان کے لیے نہیں، بلکہ دین اسلام کی بقا کے لیے۔ اسی لیے کسی عاشق رسول نے، کسی عاشق حسین نے کہا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ یزید بعد میں مرا، لیکن شاعر کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس کو غلط معنی لے کر لوگوں کو بہکانے کی سازش رچاتے ہیں۔ جی اسلام کو بھی زندگی اور موت ہے کیا؟ ارے بابا، شاعر کہہ رہا ہے اپنے انداز میں، اس کو سمجھیں۔ اسلام کو تازگی ملتی ہے، اسلام کا پرچم بلند ہوتا ہے تو وہ کربلا کا میدان واقع ہونے کے بعد۔ اور کہنے والے کہتے ہیں یزید قتل نہیں کیا، یزید بڑا پاک و صاف تھا۔ ارے معلوم ہونا چاہیے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، شاید ہی یزید جیسا زانی، یزید جیسا عیاش، یزید جیسا عیار، یزید جیسا مکار نہ آج تک پیدا ہوا، نہ کل صبح قیامت تک پیدا ہوگا۔ اور یہ بھی کہہ دیتا ہوں، یہ دیکھ لیں، یہ نہ کہنا کہ یزید کس کا بیٹا ہے، کس کی نسل ہے، وہ نہ دیکھیں۔ جو مجرم ہے وہ مجرم رہے گا۔ کسی کے جرم کو لے کر اس کے ماں باپ پر، اس کے خاندان پر تانا نہیں کسا جا سکتا، معاف کرنا۔ اور سب سے اہم بات بتاؤں، میدان کربلا واقع ہوا، کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں نعوذ باللہ صحابہ نے مدد نہیں کی۔ یقیناً صحابہ تھے اس وقت زندہ، صحابہ نے مدد نہیں کی،
جی صاحبان محترم، اللہ نے جن لوگوں کے لیے جن چیزوں کو منتخب فرمایا وہ کام انہی سے لیتا ہے۔ صحابہ نے کیسے؟ کیا صحابہ کو محبت نہیں تھی؟ قسم کھا کر کہتا ہوں خدائے رب ذوالجلال کی، منبر رسول کے زیر سایہ ٹھہر کر کہہ رہا ہوں، صحابہ نے جس طرح حسنین کریمین سے محبت کی، اس طرح آج تک دنیا میں ویسی محبت کرنے والا پیدا نہیں ہوا۔ کسی ماں نے ایسا محبت کرنے والا جنم نہیں دیا، نہ دے گا۔ صحابہ نے جو محبت کی، جو سنتے ہیں نا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر رسول پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، حسنین کریمین بچپن کے عالم میں تھے، رینگتے ہوئے آ رہے تھے، سیڑھیوں سے گرنے لگے تو نبی نے اپنے خطبے کو روک کر ان حسنین کریمین کو اٹھا لایا۔ اب صحابہ کی محبت دیکھیے، صحابہ کی محبت دیکھیے۔ تم اپنی اولاد سے بھی محبت کرتے ہو نا؟ بچے کے پیدا ہونے پر کون سا جوڑا لایا تھا آپ کو یاد رہتا؟ جب وہ 12 سال کا ہو جائے، 15 سال کا ہو جائے، 20 سال کا ہو جائے، یاد رہتا؟ نہیں، مگر صحابہ محبت کا یہ عالم تھا اہل بیت اطہار سے، حسنین کریمین سے، کہ صحابہ حسنین کریمین کے لباس کو بھی یاد رکھا تھا اپنے ذہنوں میں۔ وہ یاد رکھا تھا، لال دھاری والا کرتا زیب تن کیا تھا حسنین کریمین نے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آج کا کوئی اور انسان نہیں، صحابہ بتا رہے ہیں، صحابہ بتا رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن ایک تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل میں ہوں۔ قرآن ایک تھیوری ہے، ایک کتاب ہے، اس کا پریکٹیکل میں ہوں۔ کیسے؟ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کا نزول ہوتا، صحابہ کو سناتے تو صحابہ یاد کر لیتے، لکھ لیتے، محفوظ کر لیتے، لیکن قرآن کو نبی نے صحابہ کے ساتھ جوڑ کر نہیں رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی جانتے تھے میرے جانے کے بعد 40 سال، 50 سال، 100 سال تک صحابہ زندہ رہیں گے، اس کے بعد صحابہ کا دور ختم ہو جائے گا۔ تو پھر اگر قرآن کو صحابہ سے جوڑا جائے، اہل بیت میں ازواج مطہرات کو نہیں کیا، بلکہ قرآن کو اپنے حسنین کریمین سے جوڑا۔ فرمایا لوگو، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام، دوسرا میرے اہل بیت۔ ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن کو پکڑو، حسنین کو چھوڑ دو تب بھی گمراہ، حسنین کو پکڑو، قرآن کو چھوڑ دو تب بھی گمراہ۔ تو قرآن کو ماننا ہے، اہل بیت کو ماننا ہوگا، اہل بیت کے سامنے ذہن و ادب طے کرنا ہے تو قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ تو اسی لیے امام حسین نے فرمایا قرآن ایک تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل میں ہوں جو مدینے سے نکلا کربلا تک پہنچا، مدینے سے نکلا کربلا تک پہنچا۔ نادان کہتے ہیں غم حسین یاد نہیں ہے، آدم کی معراج یاد آئی۔ ارے بابا پہلے دادا ہے، باپ ہے، ماں ہے تو اولاد آئے گی۔ میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، ذہن کھول رہا ہوں۔ ہم کو عاشورے کی فضیلت روزے اول سے ہے، اس لیے اس کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اور دوسری جانب اللہ نے عاشورے کو اور بھی 4 چاند لگا دیے اور اپنے محبوب برگزیدہ بندے کو عاشورے کا دن عطا فرمایا۔ بولیے 7 محرم الحرام کے دن میرے حسین نے
دریائے فرات پر اپنا پڑاؤ ڈالا، دریائے فرات پر اپنا خیمہ باندھا، ظالم ظلم کرنے لگے، لیکن میرا حسین ہے، کہتے ہیں کہ ظالموں خدا را صداقت سے کام لو، موقع ہے ابھی، میرے نانا کا دامن تھام لو، ورنہ نہ بھاؤ گے، کچھ نہ پاؤ گے، ورنہ نہ باؤ گے وہ کچھ نہ پاؤ گے۔ کیا کرو گے؟ قتل ہی کرو گے نا۔ اسلام کے لیے میں قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، قتل ہونے کے لیے آیا ہوں، میں تو معاملے کو رفع دفع کرنا تھا، لیکن تم اپنی ضد پر اڑے ہو تو یاد رکھ لو، جیسے جیسے 7 محرم الحرام کا دن گزرا، 8 محرم الحرام کا دن گزرا، 9 محرم الحرام کا دن گزرا، بیٹے بھتیجے بھانجے سب شہید ہوتے رہے، سب شہید ہوتے رہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، بتاؤ اگر کہیں جھگڑا ہو تو باپ ہو کھڑے رہ کر یا بڑا بھائی کھڑے ہو کر اپنے چھوٹے بھائیوں کو لڑنے کے لیے بھیجے گا؟ کوئی گوارہ کرے گا؟ پھر امام حسین ہیں، بیٹے بھتیجے بھانجے سب جا رہے ہیں میدان رن میں، رخ پہ ظلمت کے رنگے ملال آ گیا، جگ میں جب آفتاب کمال آ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیں میدان محشر میں، اے حسین 7 محرم کو جس وقت آپ نے خیمہ باندھا تو آپ میدان رن میں کیوں نہیں اترے؟ 8 محرم کو میدان رن میں کیوں نہیں اترے؟ 9 محرم الحرام کو میدان رن میں کیوں نہیں اترے؟ علی اکبر کی کٹیل جوانی لٹ لی گئی، علی اکبر جس کو دیکھنے سے چہرے مصطفیٰ یاد آ جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ محترمہ آواز دیتی ہیں، اے میرے سرتاج، اے میرے نبی کے پیارے نواسے، ان ظالموں نے کھانا بند کر دیا، پانی بند کر دیا، معصوم شیرخوار حضرت امام علی اصغر بھوک و پیاس میں تڑپ رہے ہیں، اے میرے سرتاج انہیں 2 گھونٹ پانی پلا لاؤ۔ جب حضرت حسین نے حضرت امام علی اصغر کو خیمے سے باہر لایا اور دشمنوں سے کہا، جس یزید پر اتراتے ہو، جس ابن زیاد پر اتراتے ہو، میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، کھل کر کہتا ہوں، میں حسینی ہوں، کھل کر کہوں گا، یزید کو جو ولی مانتے ہو، یزید کو جو پاک و صاف بتانا چاہتے ہو، چیلنج کر کے کہتا ہوں، چاہے تم مجھ پر کچھ بھی کہو، تم یزید کو اپنا باپ مان لو، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ یزید لعنتی تھا، لعنتی ہے، لعنتی رہے گا، میدان محشر میں جہنم کی آگ کے شعلوں کے درمیان اٹھایا جائے گا، ہم حسینیوں کو بتایا جائے گا یہ تمہارے حسین کا قاتل ہے۔ اگرچہ کہ شمر ذوالجوشن نے قتل کیا، حکم کس کا تھا؟ یزید کا ہی تھا، اسی زانی اسی جباری نے تو کہا تھا کہ ادھر مال و دولت ہے، ادھر تیر و تلوار ہے، کیا چاہتے ہو؟ اگر مال و دولت چاہیے تو لے لو اور ہٹ جاؤ، لیکن میرے حسین نے اعلان کر دیا، ارے نادان، میرا نانا خدا کی نعمتوں کا بادشاہ ہے، تو مجھے خزانے کی کوئی کمی نہیں ہے، مجھے نانا کے دین کی حفاظت کرنا ہے۔ میں نے نانا سے وعدہ لیا، بچپن میں میرے نانا مجھے اپنے کاندھوں پر سوار کرتے
تو فرماتے اے میرے لاڈلے آج تمہارا بوجھ میرے کاندھوں پر ہے، کل قیامت کے دن میری امت کا بوجھ تمہارے کاندھوں پر ہوگا، اس وعدہ نبوی کو نبھانا ہے۔ اے یزید پلید اگر میرا سر کٹتا ہے کٹنے دے، مگر میں اس دولت کے پیچھے نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کو خیمے سے باہر لا کر امام حسین نے کہا اے ظالموں، اس معصوم نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اسے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ تو یزیدی بھیڑیوں نے کیا کیا معلوم؟ تیر کمان میں تانا اور اس سے امام علی اصغر رضی اللہ عنہ کے حلق پر حملہ کر دیا۔ وہ تیر حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق میں پیوست ہو کر نکلتی ہے اور امام حسین کے بازو میں پیوست ہوتی ہے۔ امام حسین اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس خیمے میں جاتے ہیں، علی اصغر کی لاش مبارکہ کو دے کر کہتے ہیں لے لو، تمہارے بیٹے نے ایسا جام پی لیا اب قیامت تک پیاسا نہیں ہوگا، اب قیامت تک بھوکا نہیں رہے گا، لو تمہارے بیٹے نے ایسا جام پیا۔ اور اس علی اصغر کے حلق مبارکہ سے نکلنے والے خون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں مولا یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر تو ایسے ہزاروں علی اصغر مجھے دے دیتا تو ایک ایک کر کے تیرا میں قربان کر دیتا۔ کہتے ہیں اس خون علی اصغر کو آسمان کی طرف اچھال دیتے ہیں۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم تک انتظار کرے۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو فضیلت عطا کرنے کے لیے، آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے فضیلت والا دن مقرر فرمایا تھا، اس لیے آپ 10 محرم سے پہلے میدان رن میں نہیں آئے۔ جب حضرت امام حسین میدان رن میں اترے، کیسے بتایا جاتا ہے اپنے نانا کے امامہ شریف کو اپنے سر پر باندھا، اپنے والد بزرگوار حضرت علی مرتضیٰ کی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا، ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر تطہیر کو اپنی کمر کا پٹا بنایا، اور بھائی حسن مجتبیٰ کی ڈھال کو اپنے ہاتھ میں لے کر جب میدان رن میں اترے، ادھر سے یزید ابن زیاد پکار کر کہتے ہیں کہ حسین کی تلوار کو روکا جائے ورنہ تاریخ بن جائے گی کہ اسلام کے ایک ہی سپاہی نے ہزاروں کی فوج کو ہلاک کر دیا، ہزاروں کی فوج کو ہلاک کر دیا۔ لیکن امام حسین پر تیر و تلوار برس رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ بالآخر وہ نماز میں جب جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے، حالت سجدہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور والے نبی کے نواسے ہیں، نور ہیں، نور سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو یاد کر کے اپنے آنکھوں میں آنسو لائیں، اور میرے حسین نے میدان رن میں تیر و تلوار کے سائے میں بھی نماز کو چھوڑا نہیں، نماز ادا کی۔ تو غم حسین منانے والوں، غم تو منانا ہے لیکن ایسا غم مت مناؤ کہ جس سے تمہارے لیے تکلیف دہ بن جائے، بلکہ ایسا غم مناؤ، میرے حسین کی ایسی یاد تازہ کرو کہ صرف 10 محرم کا دن آئے تو نہیں، بلکہ کسی نے کہا کہ جب بھی پانی پیو تو میرے حسین کی پیاس کو یاد کرو، جب بھی پانی پیو تو میرے حسین کی پیاس کو یاد کرو، اور نماز کا وقت ہو نماز پڑھو تو حسین کو یاد کرو۔ کیوں؟ حسین تیر و تلوار کے سائے میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ تبھی تو کہا خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، اے کوفہ والو گواہ رہنا میری نماز قضا نہیں ہے۔ حالت سجدہ میں سلام پھیرنے سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو فرمایا، اے کوفہ والو گواہ رہنا میری نماز قضا نہیں ہے، میری نماز قضا نہیں ہے۔
حسینی ہو تو ایسے حسینی بنو کہ 5 وقتہ نماز کے پابند ہو جاؤ۔ میرے حسین نے نیزے پر قرآن کو پڑھا، ارے قرآن کی تلاوت کرو۔ میرے حسین نے ہر کسی کا خیال رکھا۔ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، وقت بالکل قریب ہو چکا ہے۔ میرے حسین نے ہر کسی کا خیال رکھا، غریبوں، یتیموں، یسیروں، اسیروں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد کرو۔ میرے حسین کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ میرے حسین کے نام پر غم مناؤ، روکے گا کوئی نہیں۔ اور میں کہوں گا جو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، سچے دل سے میرے نبی کے کلمے کا اقرار کرنے والا ہے، وہ امام حسین کا نام سنتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ لیکن غم ایسا نہ مناؤ کہ وہ مردہ ہے، غم مناؤ کہ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ میرے حسین کے گھر والوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے، جو سلوک ہوئے، یہ سب ہونا تھا، ہوا۔ اور کہتے ہیں پیاسا حسین، معاف کرنا بالکل آخری بات بتا رہا ہوں، پیاسا حسین، حسین میرا پیاسا نہیں تھا۔ 3 دن نہیں مدینے سے نکلے، 3-4 مہینے کا عرصہ ہو رہا ہے، وہیں سے فخر و فاقے میں ہیں۔ میرے نبی نے ہر چیز پریکٹیکل طور پر کر کر دکھایا۔ جنگ خندق کا موقع تھا، اس وقت میرے نبی نے اپنے بازوں پر پتھر باندھا۔ کیوں؟ تاکہ بھوک کی شدت کو برداشت کیا جا سکے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر چل کر تناول فرما لیجئے۔ تو میرے نبی نے کہا اگر میں ایک وقت کھانے کے لیے اگر تمہارے گھر چلوں اور کھانا کھا لوں تو میرا لاڈلا حسین میدان کربلا کی طرف جب بڑھے گا، اسے بھوکا رکھا جائے گا، اسے پیاسا رکھا جائے گا، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ تو خود میرے نبی نے اپنے بازوؤں پر، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر بتا دیا کہ میرے حسین کو میں تربیت کر رہا ہوں، میرے حسین کی میں تربیت کر رہا ہوں۔ ارے پیاسا کہتے ہو، مظلوم تو ہے ہی، پیاسا کہتے ہو تو یاد رکھ لیں آخری بات، میرا حسین پیاسا نہیں ہے، میرا حسین پیاسا نہیں ہے، بلکہ دریائے فرات کا پانی جو لہریں مار رہا تھا، موجیں مار رہا تھا، آج بھی طاقت ہے کانوں میں سننے کی تو دریائے فرات پر جا کر سن لینا۔ دریائے فرات کا پانی کہہ رہا تھا کہ لب حسین مجھے کب مل جائیں گے، لب حسین مجھے کب مل جائیں گے، میں کب حسین کے حلق سے اتر کر حسین کے پیٹ میں اتر جاؤں۔ دریائے فرات کا پانی کہہ رہا تھا میرا حسین پانی کے لیے ترسا نہیں، ترسایا گیا اور ہے، اسی لیے تو فرمایا گیا صبر و رضا تو یہ آل رسول کا طریقہ ہے، صبر کرنا یہ آل رسول کا وطیرہ ہے۔ تو اس لیے ایمان والو شہداء کربلا کے نام سے آپ فاتحہ خوانی کریں، جتنا ہو سکے آپ اہتمام کریں، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں، بارہا کہتا ہوں، جو شہداء کربلا کے نام پر شربت وغیرہ پلاتے ہیں نا، سڑکوں پر اس طرح نہ پلایا جائے، سڑکوں پر نہ پلایا جائے۔ اگر آپ کو محبت ہے شہداء کربلا سے، اگر شہداء کی تعظیم چاہتے ہو، شہداء کی پیاس کو یاد دلانا چاہتے ہو، شہداء کے نام ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو، تو اس شربت کو بنا کر گھرے گھر لے جا کر آپ تقسیم کریں، اس میں آپ کو زیادہ ثواب ہے۔ سڑکوں پر بانٹتے ہیں، نیچے گرتا ہے، بے ادبی ہوتی ہے، پینے والا ہر کوئی اہل سنت والجماعت کا ہونا، فاتحہ کا قائل ہونا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اگر وہاں کوئی انکار کر دے پھر جھڑپ ہو جائے تو یہ شہداء کربلا پر حرف آتا ہے۔ میرے بھائیو خدا کے واسطے بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ اس شربت کا اہتمام کریں، جو چاہے آپ اپنی استطاعت کے مطابق پکائیں، کھائیں اور شہداء کربلا کی یاد تازہ کریں، شریعت کے دائرے میں رہ کر، جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو سکے۔ اور علم جو ہوتا ہے نا، یہ آخری بات یاد رکھ لیں، علم جو ہوتا ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد شمر ذوالجوشن نے آپ کے سر اقدس کو آپ کے جسم مبارکہ سے جدا کیا تھا، تو نیزے پر لگا کر
یہ حلق کی نلی ہے نا، حلق کی، اس نلی میں نیزہ لٹکا کر اس کو ناچتے ہوئے کوفہ کے میدان پر لگایا گیا تھا۔ میرے بھائی اب اس کے بعد جو کرنے والے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ میں نے پہلے ایک بات بتا دی، حسین نور والے ہیں، آگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، آگ پر ناچنا یہ شیطان کا کام ہے۔ علم اٹھانا، آپ علم اپنی جگہ ہے، علامت بتائیے کچھ اور، لیکن یہ علم لے کر ناچتے ہوئے جانا ڈھٹیوں کے محتاج، یہ میرے حسین اس کے محتاج نہیں ہے، اگر ہوتے تو سارے مدینے کے لوگوں کو لے کر نکلتے۔ معلوم ہے جس وقت کربلا کے قریب، دریائے فرات کے قریب پہنچے میرے حسین، تو پلٹ کر کہا کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو واپس چلا جائے۔ خیمہ باندھنے کے بعد بھی میرے حسین نے موم بتی جو جلی ہوئی تھی اس کو بجھا کر کہا کہ بالکل اب اندھیرا ہو چکا ہے، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، میں کسی کو نہیں دیکھوں گا کون جا رہا ہے۔ تو میرے حسین کو شب شہرت حاصل نہیں ہے، وہ نشو نمائی نہیں ہے، تو لہٰذا حضرت امام حسین سے محبت ہے تو والہانہ محبت کا اظہار کریں، غم حسین کی یاد تازہ کریں، شریعت کے دائرے میں رہ کر اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اللہ رب العالمین ہمارے اعمال صالحہ کو قبول و مقبول فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا۔